اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ ہے ان آیتوں میں یہود کا، بنو اسرائیل کا، یعنی اس قوم کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی حکومتیں اور بادشاہتیں عطا کی تھی، اس قوم کا جن کے آباء و اجداد کے اندر اللہ نے بہت سے انبیاء بھیجے تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ایک شہزادہ تصور کرتے، اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد مانتے اور دعویٰ کرتے، اور یہ کہہ دیتے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے، بالکل ایسے ہیں جیسے اس کی اولاد ہوں۔ اس لیے ان کے ذہن میں اپنا ایک مقام بن گیا اور کسی بھی دوسرے شخص کی عزت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور عزت جب مشکل ہے تو نبی تسلیم کرنا اور بھی زیادہ مشکل۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ ان لوگوں کے پاس شریعت کا، پہلی شریعتوں کا پورا علم ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے حالات کا پورا علم ہے، اس لیے ان کا فریضہ خاص طور سے بنتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ پھر دوسرے عرب انہیں اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کے ایمان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان تھا، تو اس لیے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگ ایک مدت سے آخری رسول کی امید میں، اس کے انتظار میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے اندر یہ لوگ مدینے میں آباد نہیں تھے، بعد میں آباد ہوئے ہیں، اور بنیاد کیا بنی کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی علامت یہ موجود تھی کہ آپ ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے جو بہت سے کھجوروں سے بھری ہوئی ہوگی، تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر کھجوروں کے باغ ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہاں آخری رسول آئیں گے، تو یہ وہاں پر پڑاؤ ڈال کر کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے لیے بہت سے اسباب اور وجوہات تھی جن کی وجہ سے انہیں آخری رسول کو ماننا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ آ گیا تھا، ان کی ناک کا مسئلہ آ گیا تھا، ان کی انا اور ضد کا، اس وجہ سے ایمان نہیں لا سکے۔ تو چونکہ ماننا چاہیے، اسباب اور وجوہات ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے بے شمار آیتوں کے اندر ان کے حالات بھی ذکر کیے ہیں اور ان کو ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا، جو کل بھی پڑھی گئی تھی، کہ اے بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، بادشاہتیں تمہیں دی ہیں، نبوتیں عطا کی ہیں، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میرا عہد کہ جب میرا رسول آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا کہ تمہیں دنیا کے اندر عزت عطا کروں گا، آخرت میں رحمتیں اور مغفرت تمہارا مقدر بنے گی، تو میرا عہد تم نبھاؤ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میں اپنا عہد نبھاتا ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور لوگوں کا ڈر دل میں نہ بٹھاؤ، مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، یعنی قرآن پر، جو میں نے نازل کی ہے، جبکہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی تورات اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں باتیں ایک کو مان لیں تو دوسرے کو نہ ماننا پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تورات کو مانو گے صحیح معنوں میں تو تورات بتاتی ہے آخری رسول پر ایسی ایسی کتاب نازل ہوگی، تمہیں ماننا ہے، تو تورات پر پورا ایمان لاؤ تو قرآن پر خود بخود ایمان آ جاتا ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ تو تورات پر ایمان آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے تمہارے لیے ایمان کو قبول کرنا بہت آسان ہے، تمہارے ذہنی اعتبار سے بھی تمہارے لیے ٹکراؤ اور مشکل کے سبب کوئی ہے ہی نہیں۔ آخری رسول جو رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان آخری رسول کی بشارت دے کر کے گئے ہیں، تو
ان پر اگر صحیح ایمان ہے تو پھر ان پر ایمان خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ ایمان لے آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ سب سے پہلے ایک تو اس وجہ سے تمہارا حق زیادہ ہے، ایمان لانا چاہیے، اور دوسرے لوگ جب تمہیں دیکھیں گے تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے تو تم ان کے ایمان نہ لانے کا ذریعہ بنو گے۔ اور آدمی نیکی کا ذریعہ بنے تو جس کے لیے ذریعہ بنے گا اس کو نیکی کی رہنمائی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور برائی کا ذریعہ بنے گا تو جس کے لیے برائی کو پھیلانے میں مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا برے راستے کی، اس کو بری رہنمائی کا اس کو گناہ ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں من اسن سنتا حسنہ، جو شخص اچھا راستہ رائج کرے گا، اچھا طریقہ رائج کرے گا اور اس کے بعد لوگ اس کی پیروی کریں گے تو اس کو خود کا بھی اجر ملے گا، اپنے عمل کا اجر ملے گا، وہ اجر من عمل بہا، اور جو اس طریقے پر اس سنت پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ اور جو برا طریقہ رائج کرے گا، برے عمل کی لوگوں کو راہ دکھائے گا، اپنی برائی کا اس کو گناہ ملے گا، اور دوسرے لوگ جو اس کی پیروی کریں گے ان کا بھی گناہ ملے گا۔ تو اے یہود، تم کم سے کم پہل تو نہ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ خیر کی طرف سبقت کرو، نہیں کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ باتیں اور ان کے متعلق تفصیلات گزر چکی ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو، معمولی سی قیمت لے کر میری آیتوں کو مت بیچو۔ میری آیتوں کو بیچنے کے طریقے یعنی اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے طریقے کئی ایک ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو خود قرآن کریم ان کی برائی کے طور پر ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں قرآن کریم یعنی تورات کی آیتیں اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، اور لکھنے کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام جو حقیقت میں ہے ہی نہیں اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس آیت کو یہاں سے ہٹا کر کے یہاں، اس کے معنی یہ تھے اس معنی سے ہٹا کر کے ایسے، تو آیتوں میں تورات کی آیتوں کے اندر سرے سے تحریف کرتے کہ معنی کبھی بدل دیتے اور کبھی آیتوں کو چھپا لیتے تھے۔ کن آیتوں کو، کن کلمات کو، ان آیتوں اور کلمات کو جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے، جیسے وہ آیتیں اور وہ تورات کے احکام جس میں یہ تھا کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، تو سزا دینے کی باری جب آئی، جرم جب ثابت ہوا تو اگر مجرم ہے بڑے گھرانے کا تو تورات والی سزا کو چھپا لیا، اپنی طرف سے ایک سزا جو آسان تھی وہ لگا دی، اور جب دیکھا کہ کمزور آدمی ہے تو پھر پورا قانون اس کے اوپر مسلط کرتے تھے جو تورات کہے۔ بالکل صحیح ہے، کمزور نے جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا اس کو ملے، لیکن غلطی کہاں کرتے ہیں جب طاقتور جرم کرتا ہے تو پھر اس سزا کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے ایک کام کیا جو حقیقت میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا بھی ہے اور حقیقت میں تلبیس بھی ہے، جو اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ مدینے میں یہودی جو آباد ہوئے تھے وہ آخری رسول پر ایمان لانے کے لیے آباد ہوئے تھے۔ مدینے کے اندر اللہ کے رسول کے ہجرت کرنے سے پہلے ایک ماحول بن چکا تھا، آخری رسول آ رہا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، ماحول انہوں نے بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ کہ جب مدینے کے کافر انہیں پریشان کرتے اور مارتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم آخری رسول کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ مٹھی بھر جماعت جس شخص کی وجہ سے ہمارا سامنا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ شخص یقیناً کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی تلاش اور جستجو میں لگے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مکے کے اندر آپ تشریف لا چکے ہیں تو وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ کون لائے؟ وہ مشرکین، وہ لوگ جو یہودی نہیں ہیں اور ابھی تک کسی رسول کو مانتے نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول کے حالات جان چکے ہیں، وہ ایمان لے آئے ان یہود سے پہلے جا کر کے اللہ کے رسول کی دعوت میں شریک ہو گئے۔ کیوں شریک ہوئے؟ اس وجہ سے کہ ان یہود نے آپ کے بارے میں یہ حالات پھیلائے تھے۔
تو جب انہوں نے خود یہ حالات بنائے، خود انہوں نے یہ ماحول بنایا، تو اب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ رسول جن کی بشارت تم دیتے تھے، جن کی بنیاد پر تم ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، وہ تو آگے ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ تو اب یہ کہتے تھے کہ یہ وہ رسول نہیں ہے، جو علامتیں ہماری کتاب میں آخری رسول کی موجود ہے وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کیا علامتیں ہیں؟ اللہ کے رسول کے حالات تورات میں بہت تفصیل سے لکھے ہیں، ایک ایک عادت آپ کی لکھی ہے، ایک ایک چہرے کی، بدن کی بناوٹ آپ کی لکھی ہے، آپ کے صحابہ کے حالات اس کے اندر موجود ہیں۔ غرض یہ کہ اتنی صفات اللہ کے رسول کی تورات کے اندر موجود ہیں کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہے لا سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک یہودی نے ایک معاملہ کیا، لین دین کا معاملہ تھا، سلم کا معاملہ تھا۔ اگر آپ بے سلم کو جانتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے یہ پیسے رکھیں، مجھے جو سامان چاہیے وہ فلاں وقت میں چاہیے گا، اتنی مدت میں، اتنی کوانٹٹی میں، اس طریقے کا سامان ہوگا، پوری چیزیں اس میں طے کی جاتی ہیں۔ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کیا کھجور کا، فلاں وقت میں مجھے کھجور چاہیے، اور جو وقت دیا گیا تھا اس سے 2-3 دن پہلے آ کر کے بیٹھ گیا اور آ کر بدتمیزی سے بات کرنا شروع کی۔ اللہ کے رسول کے پورے خاندان کو اس کے اندر گھیر لیا، اے محمد تم میرا مال مجھے حوالے نہیں کرتے ہو، اے عبد المطلب کی اولاد تم ایسے ہو، تم ٹال مٹول کرتے ہو، لوگوں کے حق دبا لیتے ہو۔ اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے، اور صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو موقع پر موجود ہیں، ان کے لیے اس بات کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور سخت کلامی کے ساتھ سخت لہجے میں اس سے باتیں کی اور اس کا جواب دیا اور سمجھایا تم یہ کیا کر رہے ہو۔ جب یہ باتیں ہوئیں، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلایا، سمجھایا کہ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارا کام یہ تھا کہ مجھے کہتے کہ بھئی آپ لوگوں کے حقوق وقت پر ادا کریں، حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا بہت بڑے دل کی بات تھی، کیونکہ ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن ادائیگی کا مجھے حکم دیتے اور اس کو سمجھاتے کہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے حق کو وصول کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق آ کے تمہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ جب اللہ کے رسول نے اتنی بڑی نالائقی سامنے آنے کے باوجود اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد مال تھا ہی نہیں، میں نے اپنی کتاب میں جتنی صفات، جتنے حالات آپ کے پڑھے تھے وہ سب دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، لیکن ایک صفت اس میں لکھی تھی کہ آپ بہت برداشت کرنے والے ہیں، اتنا برداشت کرنے والے ہیں کہ جب آپ کو پورا غصہ آنا چاہیے وہاں آپ کے حسن اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو سچا دین مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ واقعہ اس موقع کا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات اس کے اندر ہے کہ یہودی اللہ کے رسول کی ساری حالتوں کو دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، یہاں تک کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی عادتیں کیا ہوں گی، لیکن یہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، تو وجہ بتاتے ہیں کہ تورات میں جو کچھ آخری رسول کے بارے میں لکھا ہے یہ ویسے رسول نہیں ہے۔ کہ کیا لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہے کہ آخری جو رسول آئے گا اس کا قد بہت لمبا ہوگا، حالانکہ تورات میں لکھا تھا درمیانی لمبے قد کے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، بہت زیادہ لمبے قد جس کو آپ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ آخری رسول کے بال بالکل سیدھے ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے، جیسے آپ آج کل کے لحاظ سے سمجھ لیں جاپانی لوگوں کے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوں گے، حالانکہ ان کے بال کرو کے ساتھ ہیں، ہلکے خم کے ساتھ میں ہیں، اور تورات میں لکھا بھی یہی تھا کہ ہلکے خم کے ساتھ، ہلکے سے کرو کے ساتھ میں ہوں گے۔ تورات میں لکھا ہے کہ آخری رسول بالکل گورا ہوگا، جبکہ ان کا رنگ گورا تو ہے لیکن ہلکا گیہوں جیسا کلر اس کے اندر شامل ہے، اور یہ حقیقت میں تورات میں بھی یہی لکھا تھا۔ اور یہ تینوں خوبیاں کہ قد ہو، لمبا ہو، لیکن بالکل خالص جس کو آپ ٹول کہہ دیتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، درمیانی لمبا قد وہ اللہ کے رسول کا تھا۔ اللہ کے رسول کے بال ہلکے خم کے ساتھ تھے جو انتہائی خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، آپ کا رنگ گورا ہے لیکن ہلکا گندمی ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور ساری چیزیں تورات میں موجود ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان صفات کو چھپا لیتے ہیں۔
یہاں انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کی صفات کی حقیقت کو چھپایا، اور اس چھپانے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہ لائیں اور لوگ ہمیں حق پر سمجھتے رہیں۔ تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تورات کے احکام کو بدلتے ہیں، اللہ کے رسول کی صفات کو بدلتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو اپنے فالوورز ہیں، جو اپنے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وہ چلتے رہیں، ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے ماتحت ہونا پڑے گا، جبکہ ابھی ہم لیڈر ہیں۔ یہ ان کے خیال تھے جو کہ انتہائی باطل خیال تھے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے صحابی ہونے سے بڑا عہدہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول کے صحابی بنتے، لیکن اس سے محروم رہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر وقتی طور پر ساتھ دیں گے، کبھی مشکل میں جب آپ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، تب بھی یہ ساتھ ہیں کہ نہیں۔ اور مشکل معمولی نہیں، مشکل کا مسئلہ ہے جب خدا عذاب مسلط کرے گا۔ مشکل کا مطلب ہے جب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، تب بھی یہ حمایت کریں گے، تب بھی یہ تمہارا ساتھ دیں گے، تب بھی تمہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ انسان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ میرا ساتھ دینے والا کس حد تک ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، ہمیشہ کی جنت تمہارا مقدر بن رہی ہے، اور ان فالوورز کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ گے، جہنم کے بدترین عذاب میں ڈالے جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے جو ہرقل ہے، روم کا بادشاہ ہے، اللہ کے رسول کا پیغام اس کو پہنچتا ہے، پورے پیغام کو پڑھتا ہے، پڑھ کر کے دل مطمئن ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں سے حالات جانتا ہے۔ ابو سفیان کا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ کبھی ہماری طرف سے سامنے آ جائے گا، جس کو اس کے پورے قافلے کے ساتھ ہرقل نے بلایا تھا اپنے دربار میں، اور اللہ کے رسول کے حالات معلوم کیے۔ اس سے جب حالات جانے اور دل مطمئن ہوا۔ خود وہ علم نجوم کو جانتا تھا، نجومی جو حالات کو جاننے میں کسی نہ کسی حد تک حق پر چلے جاتے ہیں، یا کسی حد تک حقیقت کو کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو وہ خود نجومی تھا۔ اپنے آس پاس کے جو ماہر نجومی تھے، اس نے ان سے اللہ کے رسول کے حالات کو جانا، اللہ کے رسول کے پیغام کو، کلام کو پڑھا۔ جب یہ ساری چیزیں اس نے دیکھی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لانے کے راستے پر چل پڑا۔ اپنے دربار میں اس نے اعلان بھی کیا کہ تمہارے حق میں ہدایت مقدر نہیں رہی، تم کیوں ہدایت سے محروم رہو۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں جب اس نے کی، پوری دربار، پورے سامنے بیٹھنے والے لوگ ساتھ چھوڑ کر اٹھ کر جانے لگے، غصے کے ساتھ دروازوں کی طرف دوڑے ہیں۔ دیکھا تو سارے دروازے بند ہیں۔ واپس آئے، ہرقل نے اب ان کو سمجھایا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا تم اپنے دین میں مضبوط ہو کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک مذاق تھا۔ یعنی ایمان لانے کے قریب ہو گیا، لیکن جب درباریوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جب فالوورز گھٹنے شروع ہوئے۔ یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بےہودہ باتیں، دین کے خلاف پروپیگنڈا، دین کی آڑ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خالص دنیا داری سکھائیں، لیکن مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ دین کا پرچار کرنے کا نام لے کر آپ یوٹیوب پر آتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دین سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ تو وہاں چونکہ زمانہ کچھ اس طریقے سے ہے، آپ کچھ بھی کہیں، غلط بھی کہیں گے، آپ کا ساتھ دینے والے ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائیں گے۔ تو جب ایسا ماحول ہو تو لوگ دین کی آڑ میں دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، لیکن اگر وہی لوگ ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دے تو پھر اچھی باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ آدمی جب لالچ کی بنیاد پر قدم بڑھاتا ہے تو فالوورز کو گھٹنے کے وقت وہ اپنے قدم واپس کھینچ لیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا کہ جو عوام یہود کی ہے، جنہیں ہم نے آج تک غلط چیزیں سکھائی ہیں، وہ آج ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم جو تورات کے احکام کو بدلتے ہو اس شکل میں، تم میرے رسول پر ایمان لانے کے حالات میں جو خرابیاں پیدا کر رہے ہو اس شکل میں، کسی بھی طرح وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل نہ خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، لوگوں کے آنے جانے سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اللہ کے رسول کی صفات موجود ہیں، اللہ کے رسول کے حالات موجود ہیں،
تم صفات کو بدل کر کے حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ جبکہ حقیقت کیا ہے تم خوب جانتے ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان آیتوں کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔